پاکستان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کرنے کی تجویز۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے ساتھ سفارتی روابط سے جنگ کا خطرہ ٹال دیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی تصادم سے بچایا۔ ایسی جنگ کے اثرات کروڑوں انسانوں کے لیے تباہ کن ہو سکتے تھے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل میں ٹرمپ کی سنجیدہ دلچسپی اور مدد کو سراہتا ہے۔ ٹرمپ کا کردار عالمی امن اور مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے اہم ہے۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کی امن پسند قیادت کو اصل ثالث قرار دے دیا۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ ایران سے مذاکرات سے پہلے جنگ بندی چاہتا ہوں۔ ایران پر حملے کے فیصلے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا، رکنا بہت مشکل ہوگا۔ اسرائیل ٹھیک جا رہا ہے۔ امریکی صدر کی میڈیا ٹاک کہتے ہیں ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، یورپ سے نہیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گباٹ نے غلط کہا۔ ایران نے ایٹمی صلاحیت کے لیے مواد جمع کر لیا تھا۔ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ میں عراق جنگ کے خلاف تھا۔ سلامتی کونسل ایران پر اسرائیلی حملوں کی غیر مشروط اور دو ٹوک مذمت کرے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران اسرائیل جنگ بند کرانا اقوام متحدہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایران پر غیر قانونی اسرائیلی حملوں سے خطے کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اسرائیل خطے کی سلامتی، امن اور ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہونے چاہیے۔ عالمی توانائی ایجنسی اسرائیلی حملوں پر اپنا قانونی موقف واضح کر کے سلامتی کونسل کو مکمل رپورٹ دے۔ ایران اسرائیل تنازع مزید بڑھا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ تنازع سے جڑے تمام فریق امن کو موقع دیں۔ ایرانی مندوب بولے اقوام متحدہ کو اسرائیلی جارحیت رکوانی چاہیے۔ اسرائیلی مندوب کہنے لگے ان کا ملک ایران کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ روسی نمائندے نے کہا کہ اسرائیل تیسری قوت کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس ایران کے بارے میں دنیا کو جھوٹی کہانیاں سنا کر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چینی مندوب نے کہا بڑی تباہی سے بچنے کے لیے اسرائیل اپنی کارروائیاں روکے۔ امریکہ نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ ایران کو جوہری تنصیبات پر حملوں سے تابکاری کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے حل کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی OIC اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول پہنچ گئے۔ اسرائیلی حملوں پر مشاورت کے لیے OIC کا سربراہی اجلاس ایران کی درخواست پر طلب کیا گیا۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کے لیے جنیوا گئے تھے۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے اسرائیل نے ایرانی عوام پر بلا جواز جنگ مسلط کی، اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایران پر حملہ کیا۔ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام ہمیشہ IAEA کی نگرانی میں رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ۔ اسرائیل کے فوجی مراکز، فضائی اڈے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دارالحکومت تل ابیب میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایران سے فائر کیے گئے میزائل وسطی اسرائیل کے علاقے ڈین گش میں بھی گرے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے حیرت انگیز حملے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ امریکہ شریک ہوا تو خطے میں اس کے فوجی اڈوں کو بھی خطرات کا سامنا ہوگا۔ ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل حملوں میں زخمیوں کی تعداد 45 ہو گئی، جن میں اکثر کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اصفہان میں نیوکلیئر سائٹ سمیت متعدد مقامات پر اسرائیلی حملے۔ ایرانی حکام کے مطابق صبح اسرائیل نے اصفہان میں ایک نیوکلیئر سائٹ اور کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ آئل ریفائنری کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ حملے کے بعد جو سفید دھواں دکھائی دیا وہ باعث تشویش نہیں۔ کسی قسم کے مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ اصفہان، لنچان، مبارکہ اور خیر یزا جیسے اضلاع کے کچھ علاقے متاثر ہوئے۔
अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर के मुंह से सच निकल गया। इसराइल को दहशतगर्द कह दिया। अमरीकी सफ़ीर ने तकरीर में ईरान की जगह गलती से इसराइल का नाम ले लिया। कहा, इसराइल खित्ते में दहशत फैलाने वाला मुल्क है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अपनी तस्दीक करते हुए वाज़ेह किया, उनका इशारा ईरान की तरफ था जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। ईरानी हुकाम का इसराइली जासूसों के खिलाफ घेरा तंग, 22 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। सूबा कौम के इंटेलिजेंस पुलिस चीफ के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने 12 जून से मुल्क पर इसराइली के हमले के आगाज से बाद से 22 अफराद को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद पर खुफिया मालूमात इकट्ठी करना और इसराइल की हिमायत जैसे इल्जामात हैं। पाक अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। सिफारती सतह पर भी शिकस्त भारत का मुकद्दर बनी। भारत को मानना पड़ रहा है कि कश्मीर अंदरूनी नहीं बैनुल अक़वामी मामला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कामयाब सिफारती दौरे से वापसी पर कराची में शानदार इस्तकबाल। जलसे से खिताब में कहा, दौरे के दौरान पाकिस्तान का अमन का पैगाम आलमी सतह पर पहुंचाया। बैनुल अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान की बयानिए की जीत, भारतीय बयानिए की हार हुई। भारत दरियाए सिंध की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उससे एक और जंग लड़ेंगे। कौम परस्त दरियाए सिंध पर होने वाले हमले पर क्यों खामोश हैं? इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए नाकाबिले फ़रामोश जदोजहद की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का खिराज अकीदत। कहा, शहीद मोहतरमा पसमानदा तबका अक़लियतों की आवाज़ और एक पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की ख़्वाहां थीं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से अदाकारा आयशा खान की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर अदाकारा आयशा खान की मौत तबई महसूस हो रही है। आयशा खान के बच्चों से पोस्टमार्टम की इजाज़त लेकर तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। शहर कायद में बादलों के ढेरे, मतला अबर आलूद। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, मौसम खुशगवार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिब्बी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48 और तुर्बत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने 23 जून तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों की पेशगोई कर रखी है।